مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وسلم۔ سامعین و ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو جناب، یہ آپ کو میں نے بتایا کہ یقین کے درجات کیسے بلند ہوں گے، یا اس کی اگر میں دوسرے الفاظ میں آپ کو تشریح کروں تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ ایک سفر ہے۔ اسلام جو ہے ایک سفر ہے، اور یہ سفر جو ہے یہ تاریکیوں سے روشنی کا سفر ہے۔ اور یہ سفر آپ کیسے کریں گے؟ یعنی میں نے آپ کو یہ بھی بتایا ہوا ہے کہ انسان تاریکی میں ہے، یعنی ہم تاریکی میں، ہمیں کچھ بھی نہیں پتہ، خاص طور پہ اللہ کے بارے میں، اللہ کی ذات کے بارے میں ہم کچھ بھی نہیں جانتے۔ اب ہمیں سفر تو کرنا ہے۔ اسلام اور شریعت کی پابندی جو ہے یہ سفر ہے ظلمات سے روشنی کا، یعنی آپ تاریکیوں سے جائیں گی روشنیوں کی طرف۔ اور وہ کیسے جائیں گی؟ جب آپ کا مقصد صحیح ہو، آپ کی نیت صحیح ہو، آپ کا ارادہ صحیح ہو، اور آپ کا ایک عزم ہو۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کے مطابق ادھر ایک رہنما کا آپ انتخاب کر لیں، اور اس کی نگرانی میں، یعنی اس کی ہدایات کے مطابق پوچھ کر، یعنی اپنے آپ سے آپ نے عمل نہیں کرنا، پوچھ کر عمل کرنا ہے۔ اگر کسی چیز کی وضاحت نہیں ہے تو یہ نہیں کہ آپ اپنے طریقے سے اس کو اپنا لیں، اور یعنی اپنی مرضی سے اسلام پر عمل نہیں کرنا۔ آپ نے اس رہنما کی رہنمائی میں اسلام کے راستے پر چلنا ہے۔ اگر آپ ایسا کر لیں گی تو پھر یہ ہے کہ ہر عمل، یہ بات نوٹ کر لیں کہ ہر عمل سے نور بنتا ہے، ہر عمل سے نور بنتا ہے، ہر نیک عمل سے نور بنتا ہے۔ آپ کا دل نورانی ہوتا چلا جائے گا، اور ضروری نہیں ہے کہ آپ کو اس کا احساس بھی ہو، کیونکہ یہ تمام معاملات حسی نہیں ہوتے، یعنی آپ اس کو نہ محسوس، یعنی ایسا محسوس بھی نہیں کر سکتی۔ مثال کے طور پہ گرم ہوائیں نظر نہیں آ رہی لیکن محسوس تو ہو رہی ہے، ٹھنڈی ہوائیں، تو ایسا کوئی وہ نہیں ہے۔ یہ سارا ایسے معاملات ہیں جو آپ کی نظریوں سے اوجھل ہوتے ہیں لیکن ہوتے ہیں۔ یعنی مثال کے طور پہ میں آپ کو یہ بات بتاؤں، ہر آدمی کے ساتھ فرشتے ہیں، لہو معقبات من بین یدیہ ومن خلفہ یحفظونہ من امر اللہ۔ دو فرشتے جو ہیں انسان کے ساتھ ہوتے ہیں، وہ اس کی حفاظت کرتے ہیں۔ دو فرشتے اس کے کندھوں پر بیٹھتے ہیں، دائیں کا بائیں کا، لیکن کبھی آپ نے احساس نہیں کیا ہوگا، یعنی اس فرشتے کو آپ نے کبھی محسوس نہیں کیا ہوگا، اگرچہ آپ کے ساتھ ہوتے ہیں، آپ کی حفاظت بھی کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے حکم سے۔ آپ وہ یعنی کتاب، آپ کا نامہ اعمال جو ہے وہ یہاں پہ لکھا جا رہا ہے، لیکن کبھی آپ نے قلم کے چلنے کی آواز نہیں سنی ہوگی کہ بھئی یہ فرشتہ جو ہے بس میں نے یہ بات کر رہا ہوں وہ ساتھ ساتھ لکھ رہا ہے۔ ٹائپ رائٹر آپ ٹائپ کرتے ہیں تو آوازیں تو آتی ہے نا، تو ایسا نہیں ہوتا۔ جو باطنی معاملات ہیں آپ کو ایک تو یقین کرنا ہے، اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول نے کہہ دیا تو بس وہ بات سچی ہے۔ اب میں جو آپ کو بات کہہ رہا ہوں وہ اپنے آپ سے تو نہیں کہہ رہا، میں آپ کو کیا کہہ رہا ہوں کہ ہر نیک عمل سے آپ کا، یعنی اس سے نور پیدا ہوگا، وہ نور آپ کے ساتھ ہوگا، آہستہ آہستہ یہ روشنی بڑھتی جائے گی اور یہ آپ کے ساتھ ہوگی۔ قرآن میں اس کے بارے میں ہے، یعنی مختلف جگہ پہ ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ سورہ بقرہ میں ہے آیت الکرسی کے بعد کہ اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور۔ اللہ تعالیٰ دوست ہے مومنوں کا، ان کو تاریکیوں سے روشنی کی طرف لے جاتا ہے۔ تو ایک تو یہ روشنی کا سفر ہے جو بھی آپ کر رہی ہیں، اس پہ آپ کا یقین ہونا چاہیے، یعنی جو اللہ نے فرما دیا، جو قرآن میں ہے، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، وہ بالکل سچ ہے، بالکل ایکچوئل ہے، سچ ہے۔ تو یہ ایک نور کا سفر ہے، اندھیروں سے نور کا سفر ہے۔ پھر دوسری بات میں نے آپ کو یہ بتائی کہ ہر وہ عمل
جو آپ اللہ تعالیٰ کی یاد کے تحت رکھتی ہیں، اور اس میں دنیا کا ہر وہ کام، یہ بات نوٹ کر لیں کہ دنیا کا ہر وہ کام جو آپ اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کر کے کرتی ہیں، اس سے نور بنے گا، اور وہ آپ کو اللہ کے قریب بھی لے جائے گا، اور اس سے نور بنے گا آپ کا، نور باطن اسے کہتے ہیں۔ تو وہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ وہ نور ایک بہت بڑا چراغ بن کے آپ کے ساتھ ہوگا، اور اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے کہ افمن جعلنا لہ نور یمشی بہ فی الناس کمن مثلہ فی الظلمات لیس بخارج منہا، بھلا وہ شخص جس کے لیے میں نے ایک نور مقرر کر دیا ہے، افمن جعلنا لہ نورا یمشی بہ فی الناس، وہ اس نور کے ذریعے لوگوں میں چلتا پھرتا ہے۔ یہاں میں رک کے تھوڑی سی اس بات کی وضاحت کروں کہ وہ نور کے ذریعے، یعنی آپ کی شاید فوری سمجھ میں نہ آئے، لیکن میں آپ کو بتاتا ہوں کہ قرآن نور ہے، حدیث حضور کا قول جو ہے وہ نورانی اقوال ہے، تو اگر آپ اس کی روشنی میں لوگوں سے اپنے تعلقات رکھتی ہیں تو وہ اس نور کی روشنی میں ہوتے ہیں۔ قرآن بھی نور ہے، اور حضور کی تعلیمات وہ بھی نور ہیں، ان کے اقوال وہ بھی نورانی ہیں۔ تو اگر ان کی روشنی میں آپ کر رہی ہیں زندگی، یعنی اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے حکم کے مطابق گزار رہی، اور رسول کے کہنے کے مطابق گزار رہی ہیں ان کے اسوہ حسنہ کی روشنی میں، تو یہ تمام کام آپ نورانی کر رہی ہیں۔ یہ نور آپ کا آہستہ آہستہ میں نے آپ کو کہا بڑھتا جائے گا، اور بہت بڑا روشن چراغ ہوگا۔ اس کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، اشارہ دیا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کے بندے ہوتے ہیں ان کے دل ہدایت کے چراغ ہوتے ہیں، قلوبہم مصابیح الہدی۔ تو بہرحال یہ دل کی نورانیت ہے۔ ایک وقت ایسا آتا ہے کہ دل سے اندھیرے تمام نکل جاتے ہیں، اور انسان نور کے دائرے میں آ جاتا ہے، اور پھر وہ نورانی زندگی بسر کرتا رہتا ہے، اس کا ہر لمحہ جو ہے وہ نورانی بن جاتا ہے۔ تو یہ مقام احسان ہے۔ اور جو میں نے آپ کو کہا، پہلی آپ کو کیفیت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کو محسوس کرنا چاہیے، وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ ہے جہاں بھی تم ہو۔ تو وہ حیثیت جو ہے آپ کو حاصل ہو جاتی ہے، اللہ تعالیٰ کے حضور کی کیفیت آپ کو حاصل ہو جاتی ہے، آپ کو احساس ہوتا ہے۔ ہر معاملے میں آپ محتاط انداز سے کام کرتی ہیں، اگر کچھ بول رہی ہیں، کچھ کر رہی ہیں، ہر معاملے میں اللہ تعالیٰ کا احساس ہوتا ہے، اس کے حکم کی پاسداری ہوتی ہے، تقوی ہوتا ہے۔ تو اس طرح یہ نورانی سفر آہستہ آہستہ ہوتا رہتا ہے، اور پھر یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ، اب یہ ہے کہ دنیا جو ہے اللہ تعالیٰ سے ملاقات کی جگہ نہیں ہے۔ یعنی ایک بات جو ہے، یہ جو سوال یہ کیا گیا تھا کہ ہم اللہ تعالیٰ کو دیکھ کس طرح سکتے ہیں، رویت جو ہے، یہ بات نوٹ کر لیں کہ وہ آخرت کی چیز ہے۔ یعنی یہ دنیا جو ہے یہ دارالامتحان ہے۔ کبھی آپ نے ایسا دیکھا کہ بھئی امتحان ہو رہا ہو اور امتحان سے پہلے آپ کو رزلٹ پکڑا دیا جائے؟ کمرے امتحان میں امتحان سے پہلے کبھی کسی کو رزلٹ پکڑا دیا جاتا ہے؟ یہ تو سارا عرصہ جو ہے یہ امتحان کا ہے۔ یہ بات اچھے طریقے سے نوٹ کر لیں، جس حالت میں بھی ہیں آپ تو وہ امتحان ہے، اچھی ہے بری ہے جیسا بھی ہے، وہ سارا کچھ امتحان ہے۔ لیکن رزلٹ کارڈ جو ہے آپ کو جب آپ کی یہاں ظاہر کی آنکھیں بند ہوں گی تو پھر جو ہے رزلٹ کے اثرات آنے شروع ہو جائیں گے۔ آپ کو معلوم ہے کہ سب سے پہلے روح کی ملاقات جو ہے مرنے کے بعد اللہ تعالیٰ کے پاس لے جائی جاتی ہے، اور پھر قبر میں جو سب سے پہلے ملاقات ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہوتی ہے۔ تو وہاں سے پھر سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ روز حشر جو ہے ملاقات حق ہے، یعنی اللہ سے ملاقات حق ہے، وہاں پھر اللہ کا دیدار ہوگا انشاءاللہ۔ وہ کہتے ہیں نا کہ حشر کا دن ہے ان کی زیارت کا دن، ایسے یوم قیامت پہ لاکھوں سلام۔ تو وہ پھر جو ہے دیکھیں یہاں رزلٹ کا انتظار، یعنی آپ کے ہاتھ میں رزلٹ کارڈ نہیں ہوگا، آپ کو نتائج جو ہیں جیسے ہونے چاہیے، ہاں نتیجے جو ہیں آپ کے سامنے آئیں گے، لیکن
آہستہ آہستہ آئیں گے، یعنی آہستہ آہستہ جو اس کے اثرات ہیں وہ تو ایک الگ بات ہے، لیکن جو رویت کی بات ہے، جہاں تک اللہ سے ملاقات کی بات ہے، تو اس کا جو سچا وعدہ ہے وہ یوم آخرت کا ہے. یہ بات ذرا نوٹ کر لیں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم.